میں چاہتی ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عقیدہ آخرت کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے، یہ عقیدہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل واضح ایک چیز ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے۔ میں ایک حساب سے یہ کہتی ہوں کہ جانتا بھی ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بالکل آپ کو اپوزٹ صورتحال نظر آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، اگر میں یوں کہوں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم 3 نقطوں میں بیان کر دیں کہ اس میں بنیادی عقائد یا تعلیمات کیا ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ ٹھیک۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جس چیز کے اوپر بہت فوکس کرتی ہوں کہ آخرت کا عقیدہ ہمارا یہ ہے بحیثیت ایک مسلمان کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ قرآن انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ یہ جانچ کروا دے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی میں مل کر ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جیسے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہمیں زندگی عطا کی گئی، پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ زندگی ہماری ابدی اور دائمی زندگی ہوگی۔ اور وہ ہوگی کیسی؟ اس کا جو معیار ہے وہ ہماری دنیا کی پرفارمنس پہ ہوگا کہ دنیا میں جو کام کیے ہوں گے اچھے یا برے، آخرت میں اسی کے مطابق زندگی کا تعین کیا جائے گا۔ تو آخرت کا جو معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی یہ ہماری پہلی زندگی ہے، اس کے بعد سیکنڈ لائف بھی ہے جو بہت قریب ہے، چاہے ایوریج ایج کچھ بھی ہو لیکن یہ پھر بھی ختم ہو جائے گی، لیکن بعد میں آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو دنیا میں انسان ایک سرائے کی طرح رہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ویٹنگ روم کی طرح۔ آپ کی ڈیسٹینیشن تو وہ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر آپ کو وہاں رہنا ہوتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر مختصر عرصے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ کچھ کام کریں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ تمام تعلیمات ہمیں قرآن پاک سے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دی گئی جاؤ گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، تنبیہات کیا ملتی ہیں قرآن کریم میں؟ کیا ہدایات ملتی ہیں؟ بندہ مومن کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ دیکھیے، میں ایک چیز جو کہتی ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی تنگ نہ آ جائے کہ یہ والی بات یہ ہر دفعہ کہتی ہیں، لیکن میں باز نہیں آؤں گی اس سے۔ وہ اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے نا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرا سوچنے کا انداز، اللہ نے محبت میں ہمیں پیدا فرمایا، ورنہ ملائکہ تو عرض کر رہے تھے نا یا اللہ کیا ہماری تسبیح میں کمی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی جس سے وہ بہت محبت فرماتا ہے، اس کو اختیار بھی دیا، اس کو شعور بھی دیا، پھر اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرما دیا۔ ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام تعلیمات لے کر آتے رہے، اور پھر اس تعلیمات کی جو تکمیل ہو گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ اور نہ صرف تعلیم کی تکمیل ہوئی بلکہ آپ کی سیرت کاملہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عملی نمونہ بھی بنا دیا۔ تو بار بار اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں، کیونکہ جنرل رول پوری دنیا میں اوورآل آپ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ کوئی کہیں جاب کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، گھریلو ذمہ داری ادا کرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے کہیں اس سے کہہ دیں کہ تمہیں اس کچھ رزلٹ ملے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا، تب اس کا کام کرنے کا انداز اور ہوگا۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو وہ کام ہی نہیں کرے۔ اگر اسکول میں اور آفیسز میں اٹینڈنس نہ ہوتی ہو، آپ بتائیے کتنے لوگ جائیں گے؟ اگر منشی سے خزانچی ہوتے ہیں جو ان سے کتاب نہ لیا جاتا ہو تو کتنے لوگ آنیسٹ رہیں گے؟ تو ہر چیز کا کانسیپٹ جو ہے نا مین اکاؤنٹیبلٹی۔ اور میں جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ سارے مسلمان جانتے ہیں عقیدہ آخرت کو، حیرت اس بات پر، شاید میں ابھی تک نہیں پائی کہ عقیدہ آخرت ہمارے دل و دماغ کس طرح بس ہے کہ ہم سوچ کر گناہ کرتے ہیں۔ بس یعنی آپ یہ سوچ لیجیے، جہاں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، سی سی ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، جرم کرنے سے پہلے دیکھتا ہے یہاں کیمرہ ہے، اس جگہ کو اوائڈ کرنا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، ہمیں دکھا دے گا، ہم مکر نہیں سکیں گے نہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک ہے۔ اپنے جب اپنے ہمارے لیول پہ سب کو سدھرنا ہے۔
اعمال کی گواہی دے رہے ہوں گے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ جی اگر آخرت پر انسان کا عقیدہ صحیح پختہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی زندگی خود بخود اچھی ہو جائے گی. اور متقین کی صفات ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ بس جی تقوی اسی میں پیدا ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا بے ہے. شک. اور کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے عقیدے سے؟ اثرات تو obviously دیکھیے، ایک تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا جی جو غیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. غیب پر ایمان میں عقیدہ آخرت بھی ہمارا شامل ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. ہم نہیں جانتے تھے کہ حساب کتاب قائم ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہم نے یقین کیا. تو جب ہم آخرت پر ایمان رکھیں گے، سب سے بڑی بات تو اللہ اس بات پر راضی ہوگا کہ بغیر دیکھے مانا. دیکھ کر تو مان لے گا، وہ تو کہے گا کہ اے اللہ ایک دفعہ موقع مل جائے، جو انکار کیا تھا دنیا میں جا کر سدھر جائیں گے. صحیح تو ایک تو یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم نے ایمان رکھا اس بات پہ، ہمارے عقیدے کا موجود ہونا. دوسری بات یہ کہ پھر جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے عقیدہ ٹھیک آخرت کا ذہن میں رکھا، پس منظر میں ہمارے ہر وقت ہوگا کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. حاضری کا دن جو ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. صحیح بار بار سورہ فاتحہ سے لے کر پورے قرآن پاک کے ہر سپارے میں آخرت کا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، پیشی کا بیان ہے. تو اس سے انسان میں تقوی پیدا ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور نہ حقوق اللہ کو اسی طرح سے ضائع کرے گا اور نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے آگے جواب دینا ہے. اور صحیح اسپیشلی حقوق العباد پر زیادہ ایمفیسس کروں گی، کیونکہ نماز روزہ تو پھر بھی لوگ انڈیویجولی کر لیتے ہیں، لیکن آج زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں. تو وہ بھی یہ جان رکھیں کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کی حق مارا ہوگا، چاہے وہ معمولی سا حق ہو، قیامت کے دن اتنی لاکھ نمازیں لے کر آ جائے اور نوافل لے کر آ جائے، جب وہ شخص اپنا حق نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. صحیح تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات اس سے بہتر ہو جائیں گے، خوف خدا پیدا ہوگا اور بزدلی ختم ہوگی، کیونکہ یاد ہے کہ زندگی محدود ہے اور ختم بھی ہونی ہے اور پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے. حضور پاک آمین اس تعلق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہم سوال کرتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بہت تیاری ہے. تو اس پر انہوں نے عرض کی کہ تیاری تو پتہ نہیں، لیکن میں بس حقوق العباد ادا کرتا ہوں اور کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم مجھے یہی ضمانت دے دو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے جی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھو گے، تو میں تمہیں قیامت کے دن نجات کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خاص طور پر فکر آخرت کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور یہ فرمایا کہ موت ایک دن میں یا قبر ایک دن میں 50 دفعہ اس شخص کو یاد کرتی ہے جس نے اس میں آنا ہے. تو انسان اپنی موت کو نہ بھولے تو اللہ اکبر. انشاءاللہ پھر اس کا عمل خود بخود درست بہت رہے گا. شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت فکری اور اصلاحی گفتگو آپ کی جانب سے کی ہے. بات اتنی سی ہے کہ موت کی تمنا یا آرزو مت کیجیے، لیکن فکر اور تیاری ضرور کرتے رہیے، کیونکہ ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فی امان اللہ.